نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 28 اور 29۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کیفا حرف استفہام ہے، سوال کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو حروف استفہام یا ادوات استفہام کہتے ہیں عربی میں، جو سوال کے لیے، جس طرح اردو میں یا دیگر زبانوں میں سوال کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیوں، کیا، کیسے، کب، کہاں، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح حل، آ، من، ما، کیفا، یہ جو ہے یہ عربی میں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے کیفا، یہ کسی چیز کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، اسی لفظ کیفا سے کیفیت بنی ہے۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تکفرون باللہ، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم پس تم کو زندہ کر دیا، زندگی عطا فرمائی، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تم کو زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی وہی ذات خلقہ جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض ہر چیز جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کچھ، ثم پھر استویٰ الی السماء پھر اس نے قصد کیا اور توجہ کی آسمانوں کی طرف، فسواہن انہیں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، سبع سماوات سات آسمان، سب ہن سات، سماوات سما کی جمع آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو گئے ان دو آیات کے کا معنی۔ اب ان دو آیات میں بہت سارے مسائل جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ سابقہ آیات میں توحید کا اور رسالت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تھا، اب ان آیات میں بھی ایک تو عقیدہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور عقیدہ توحید اس حیثیت میں بتایا گیا ہے کہ چلو تم اللہ کی یہ جو کائنات ہے، تمہارا اپنا وجود ہے، اس کی ساری چیزیں ہیں، اب ان کو دیکھ کر تم اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہوئے، ان میں غور و فکر کرنے کی تمہیں جو ہے وہ توفیق میسر نہیں آئی، تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ جس نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کا احسان مانتے ہوئے اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یعنی عبادت کرنے کے لیے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے وجود اور کائنات کی ہر چیز کی تخلیق میں غور اور فکر کرے، خود بخود رب العالمین کی ذات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے نظام کو چلانے والا ہے، مدبر الامر ہے، خالق ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ عقلی طور پر خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جو عقل کو استعمال نہیں کرتا، سوچتا نہیں، فکر نہیں کرتا، تو کم از کم اتنا تو سوچ لے کہ جس رب نے اتنے احسانات کیے ہیں کہ مجھے وجود عطا کیا ہے اور میری ضرورت کے لیے ساری کائنات کو میرا خادم بنا کے میرے سامنے بچھا دیا ہے، تو کم از کم اس کا احسان مانتے ہوئے تو اس کی عبادت کروں۔ تو اس انداز میں عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ انسان کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنی۔ تو یہ مسائل جو ہے ان آیات میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ اب جو سب سے پہلے کیف تکفرون باللہ، یہ جو سوال ہے، تو یہ سوال کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، سوال مختلف کاموں کے لیے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان کسی کے سامنے سوال کرتا ہے کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے تاکہ پتہ چلے، پوچھتا ہے، پھر وہ جواب بتاتا ہے۔ یہاں پر جو سوال ہے یہ تہجب کے لیے ہے، یعنی اہل کفر کی جو کیفیت ہے نا،
اس پر تحجب ہے، حیرانگی ہے، کیف تکفرون، کس طرح انکار کر رہے ہو؟ اب یہ جو سوال ہے نا یہ تعجب کے لیے ہے کہ وہ اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود، اپنی کھلی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہو، اس کے باوجود ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، اس کے باوجود پھر بھی کیف تکفرون، کیا ہو گیا؟ تمہاری بے عقلی کی انتہا ہے، تمہاری بے وقوفی کی انتہا ہو گئی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہو؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہے ہو، کیف تکفرون باللہ، کفران نعمت کرتے ہو۔ اب جو ہے وہ پہلی آیت میں جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کے اپنے وجود کے ساتھ متعلق ہیں۔ دوسری آیت میں ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہ ساری نعمتیں اور نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب پہلی نعمت کیا ذکر کی ہے؟ کنتم امواتن، یہ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کی جو کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا۔ انسان کچھ نہیں تھا، ہمارا نام و نشان تک نہیں تھا، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیں وجود میں لایا، ہماری تخلیق فرمائی ہے۔ تو اس جو عدم والی کیفیت ہے اس کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا، عدم، بے جان تھے تم۔ اور مفسرین نے لکھا کہ انسان جو ہے وہ مختلف بے جان ذرات میں کائنات کے کونے کونے میں پھیلا ہوا تھا، کہیں اس کے ذرات کسی مٹی میں ہوں گے، کچھ اس کے ذرات کسی پھل میں ہوں گے، کچھ اس کے ذرات کسی جانور کے دودھ میں ہوں گے، کچھ ذرات کسی جانور کے جسم اور گوشت میں ہوں گے، کچھ ذرات جو ہے وہ کسی اور چیز میں، کھانے پینے کی چیز میں ہوں گے، مشروبات میں ہوں گے، مأکولات میں ہوں گے۔ وہاں سے وہ سارے ذرات کیا ہوا؟ کہاں سے وہ سارے ذرات آئے، پھر والدین نے ان ساری چیزوں کو استعمال کیا، وہاں سے جو ہے وہ ایک خاص مادہ بنا جس سے آگے جا کر یہ بے جان چیزیں ہیں، عدم ہے، وہاں سے اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو وجود بخشا ہے، اور وجود بھی ایسا بخشا کہ اللہ کی ذات نے کتنے خوبصورت نقش بنا کر خوبصورت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے کائنات میں سب سے خوبصورت جس کو بنایا ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ انسان ہے۔ فی ظلمات ثلاث، اندھیروں میں اللہ نے جس پانی پہ اتنے خوبصورت نقش بنا کر ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے۔ تو ایک اموات کیا ہے؟ ہمارا عدم، نام و نشان ہی نہیں تھا، بے جان ذرات میں ہم موجود تھے، وہاں سے اللہ نے ذرات کو اکٹھا کیا اور وجود عطا کر دیا۔ ایک نعمت یہ ہے۔ اب پھر کیا ہوگا؟ فَأَحْيَاكُمْ امواتن فَأَحْيَاكُمْ، یہ جو فا کا لفظ ہے نا یہ بھی کسی چیز کے کام کے بعد میں کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فا لتاکید، بعد میں کوئی کام کیا جائے فوراً کام اس کے بعد ہو جائے، لیکن یہ بعد میں کیسے ہو؟ بعد میں فوراً ہو، درمیان میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ تو عدم کے بعد فوراً کیا ملا ہے؟ زندگی ملی، اب درمیان میں کوئی اور دور نہیں گزرا ہے، اس لیے یہاں پہ لفظ فا استعمال ہوا ہے تاکہ پھیر کے لیے۔ لیکن آگے جو پھیر کے دوبارہ بار بار لفظ آتے ہیں نا، تمہیں زندگی دی اور زندگی دینے کے بعد پھر موت آئی، موت دی اور موت آنے کے بعد پھر زندگی دی، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جو درمیان میں جتنے ادوار ہیں نا ان کے درمیان پھر ایک مدت ہے، زندگی کے 20 سال ہیں یا 50 سال ہیں یا 100 سال ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، یہ ایک زمانہ ہے۔ اب یہاں جہاں پہ زمانہ تھا نا تو ثم للتراخی، یہ بھی بعد کے لیے ہے، لیکن ایسے بعد کے لیے کہ جس میں درمیان میں ایک وقفہ ہو، ایک مدت گزر جائے درمیان میں۔ اب یہاں پہ مدت گزرتی چلی گئی نا تو وہاں کیا ہوا؟ قرآن نے ثم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں عدم سے وجود میں آنے میں درمیان میں کوئی مدت نہیں ہے، عدم ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ زندگی ہے، تو وہاں پر فوراً کا جو عمل تھا وہاں پہ فا استعمال ہوا ہے، اور جہاں پہ زمانہ تھا درمیان میں، چاہے کتنا بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ برزخی زندگی کا ایک طویل زمانہ ہو یا انسان کی دنیا کی زندگی کا ایک زمانہ، وہ درمیان میں ایک جو ہے وہ تعطل تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا؟ ثم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تم کو زندگی عطا کی، یہ دنیا کی زندگی آ گئی ہے۔ اب یہ زندگی گزارنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یمیتکم، اگلی نعمت کیا ہے؟ ثم یمیتکم، پھر ہم پہ موت آ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ یہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نعمتوں کا۔ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، اور وجود سے لانے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت آئے گی۔ اب جب نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو درمیان میں موت کا ذکر، کیا موت بھی نعمت ہے؟
ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت آتی ہے اور یہ نعمتوں کا ذکر ہے، تو کیا انسان کا مر جانا یہ نعمت ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یقین جانیے کہ جو اللہ نے کائنات میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے نا، ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے موت کی کیفیت اور حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ ایک تو مرنا انسان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسے پریشانی نہیں ہوگی، اور موت کی جو کیفیت ہے اس کا اسے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ملال اور رنج نہیں ہوگا کہ یہ کیا کیفیت ہے، جب وہ سمجھ جائے گا کہ موت کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں پہ نعمت کس وجہ سے ہے؟ پہلی بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں موت اس دروازے کا نام ہے کہ جس دروازے سے گزرنے کے بعد انسان کو ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ بھائی ہم مٹ تھوڑے ہی جاتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی ختم ہو گیا، بس بات ختم۔ پھر تو پریشانی کی بات ہے کہ انسان مزے کر رہا ہے، زندگی گزار رہا تھا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا، دنیا میں اپنی مرضی سے کھاتا پیتا چلتا پھرتا تھا، اب جیسے ہی وہ مر رہا ہے بس ختم، یہ معدوم ہو گیا، عدم میں چلا گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ ایک دروازے کا نام ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا الموت جسرن یوصل الخبیب الی الخبیب، موت اس پل کا نام ہے جس سے گزر کر انسان اپنے محبوب چیزوں سے، اپنے رب سے، ان نعمتوں سے، آخرت کے اس گھر سے، اور دائمی زندگی حاصل کر کے اپنے رب سے جا کے ملاقات کرتا ہے۔ یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے، اس لیے یہ نعمت ہے۔ اور دوسرا اس لحاظ سے بھی بہت انسان کے لیے نعمت ہے کہ اگر موت نہ ہوتی نا تو انسان کے پاس زندگی کی قدر کوئی نہ ہوتی۔ آج ہمارے پاس جو زندگی ہے اس کو قیمتی جو کہا گیا، اس وجہ سے ہے کہ اس کے آخر میں کیا لگا ہوا ہے؟ موت لگی ہوئی ہے۔ ایک یہ بھی ہے کہ کائنات کی ہر چیز یعرف الاشیاء بازدادہا، کائنات کی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کائنات میں اندھیرا نہ ہوتا نا، ہمیں اس روشنی کی کوئی قدر نہ ہوتی۔ پھر یہ جو روشنیاں جل رہی ہیں، یہ جو بجلی ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ روشنی کی ہمیں دن کی روشنی کی کوئی قدر نہ ہوتی، اس لیے کہ رات اندھیرا ہم نے دیکھا ہی کبھی نہیں۔ روشنی کی قدر تب آئی ہے کہ جب اندھیرا پیدا ہوا، زندگی کی قدر تب آئی ہے کہ جب اس کے پیچھے کیا ہے؟ موت ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی انسان کی زندگی کیا ہے؟ موت اس کے لیے نعمت ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر موت نہ ہوتی تو ہر انسان باقی آنے والی مخلوق کے لیے ایک بوجھ بن کے رہ جاتا، ہر آدمی اس سے تنگ ہوتا، آخر کار اس کی زندگی اختتام ہی نہ ہوتا، بیمار پڑ جاتا، لاچار ہو کے رہ جاتا، اور دوسرے پر بوجھ ہی بنا ہوا ہوتا۔ یہ انسان کے وجود اور اس کی ذات کی قدر و قیمت مخلوقات کے اندر بھی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس پہ موت متعین کر دی اور زندگی کا ایک محدود وقت دیا ہے۔ تو ہر لحاظ سے موت کیا انسان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے، اور یہ موت انسان کے وجود کو ختم نہیں کرتی، بلکہ ایک منزل سے انسان کو دوسری منزل کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے موت کو وصال بھی کہتے ہیں اور موت کو انتقال بھی کہتے ہیں۔ انتقال آپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جی آج جانا ہے ہمارے ساتھ، ہم نے کیا کرنا ہے؟ زمین کا انتقال کرنا ہے۔ انتقال کا کیا مطلب ہے؟ زمین ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام کسی اور کے نام چڑھ گیا ہے، وہ کسی اور کے نام منتقل ہو گئی ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ اب زندگی جو عارضی تھی، زندگی جو محدود تھی، زندگی کہ جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ زندگی ختم ہوئی ہے، عارضی زندگی، اور انسان کو ابدی زندگی حاصل ہوئی ہے۔ جس دروازے سے گزر کر یہ زندگی ملتی ہے اسی دروازے کو موت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ جب یہ کیفیت سامنے آتی ہے نا تو پھر انسان کو موت اور وہاں جانے سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، اور پھر یہ بھی سوچ آتی ہے کہ دیکھو جب انسان دنیا سے چلا گیا نا تو یہاں رہنے والے کتنے ہیں؟ خیال آتا ہے نا یہ پیچھے رہ جائیں گے، ان سے بچھڑ جاؤں گا، بھائیوں سے بچھڑ گیا ہے، بہنوں سے بچھڑ گیا ہے، بچوں سے بچھڑ گیا ہے، والدین سے بچھڑ گیا ہے، سب سے بچھڑ کے چلا گیا ہے۔ تو بچھڑ کے تو چلا گیا ہے، لیکن غور کرے تو وہاں تو زیادہ ہیں بھئی، پیچھے جو رہ گیا یہ تو کم ہے نا، لیکن وہاں جو پہلے ہمارے چلے گئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ زیادہ ہیں۔ تو تھوڑے قبیلے کنبے سے نکل کر زیادہ قبیلے میں آدمی جا رہا ہے تو پریشانی کو کس بات کی؟ وہ ایک عورت تھی نا موت کے متعلق، اس کی ایک بات مشہور ہے کہ ایک اور عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہوا، اور مرنے کے بعد اس کے غم میں اتنی پریشان ہوئی کہ اس پریشانی کی وجہ سے اس کی عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا، پاگلوں کی طرح چپ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور کسی آدمی کو بیٹے کی میت کے قریب نہیں آنے دیتی، اسے غسل نہیں دینے دیتی، کفن جنازہ کوئی کام ہی نہیں کرنے، کہتی ہے نہیں بس میرا بیٹا زندہ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانے، سے قریب نہیں آنا، یہ زندہ ہے، نہیں یہ نہیں مرا ہے۔ اب کون سمجھائے اس کو؟
اب سارے سمجھا کے تھک کے ایک سمجھدار آدمی نے کہا چلو میں اس کو بتاتا ہوں، آپ چھوڑیں اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ اس کے قریب آیا اور کہا کہ دیکھو ماں جی آپ جو کہہ رہی ہیں نا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، سارے لوگ ویسے آپ کو تنگ کر رہی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کا بیٹا زندہ ہے لیکن یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا علاج میرے پاس ہے، ابھی بولنے لگ جائے گا۔ آپ ایک کام کریں کہ یہ محلے میں جائیں اور تھوڑا سا پانی لے کے آ جائیں کسی گلاس میں، کسی برتن میں، لیکن پانی ایسے گھر سے لانا ہے کہ جہاں پہ کوئی آدمی مرا نہ ہو۔ اب وہ خوش ہو گئی، اس نے کہا چلو یہ پانی لانا کون سی بات ہے، لے آؤں گی۔ اب ایک گھر میں گئی، پانی چاہیے، انہوں نے کہا پانی تو ہے۔ اس نے ساتھ شرط بھی بتائی کہ آپ کے گھر میں کوئی مرا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی مرے زیادہ ہیں اور جو زندہ ہم پھر تھوڑ رہے ہیں یہ تھوڑے ہیں۔ اگر یاد بھی ہو نا جو ہمیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں مرے ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو بچ گئے ہیں یہ تھوڑے ہیں۔ دوسرے گھر میں، تیسرے میں، پورے گاؤں میں گھوم پھیر کے آ جائی۔ اب جب واپس آئی کہنے لگی ایسا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی جب ہر گھر میں اس نے آنا ہے تیرے گھر میں بھی آخر آ گئی ہے۔ اب سب کا غم جو تصور میں آیا نا تو اس کا اپنا غم جو ہے وہ ہلکا ہوا، تو اب بات اس کو سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اجازت دی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ تو یہ جب یہ تصور ہو کہ وہاں گئے ہوئے زیادہ ہیں اور یہاں تو تھوڑے ہیں، اب تھوڑوں سے نکل کے زیادہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے نا وہ کچھ اور بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ بیماری یہ ہے کہ ہم نے وہاں کی تیاری نہیں کی ہوئی ہے، یعنی ہم نے اپنی آخرت کو جو ہے وہ ویران رکھا ہوا ہے، دنیا آباد کی ہوئی ہے، اور آبادی سے نکل کر ویرانے کی طرف جانے کو دل کرتا نہیں ہے۔ جس نے آخرت کو آباد کیا ہوا ہے، دنیا اس نے ویران کی ہوئی ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی اہل بیت اولیاء کرام، ان کا کیا تھا؟ انہوں نے دنیا کو ویران کر کے رکھا ہوا تھا اور آخرت کو آباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب ویرانے سے آبادی کی طرف جانے کو انسان کا بڑا دل کرتا ہے۔ اب کیا تھا؟ ان کو موت کی طرف جانے سے کوئی ڈر اور فکر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اپنی آخرت کو ویران کر کے اور دنیا کو آباد کر کے بنا سنوار کے رکھا ہوا ہے، اس لیے یہاں سے اس ویرانے کی طرف جانے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ ورنہ موت کیا ہے؟ اللہ کی ذات کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اس لیے یہاں نعمت کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم یحییکم، اس مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ زندہ کیا جانا کب ہوگا؟ تو معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ ثم یحییکم، یہ جو کہا گیا ہے یہ قیامت کے دن والے زندہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور پھر ثم الیہ ترجعون، رب العالمین کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ جو معنی اور ترجمہ اور تشریح کی جائے تو پھر برزخ والی زندگی کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ برزخ میں بھی انسان کو ایک زندگی حاصل ہے، اور وہ زندگی کیسی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث میں برزخ والی زندگی کا ذکر بھی ہے، اور اس زندگی کے ثواب اور عذاب کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت، یہ ہم جو لوگ ہیں مسلمان ہیں، ان کی عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ برزخ کی زندگی ہے، عذاب قبر ہے، اور وہاں پر انسان کے ساتھ ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب فرعون کے بارے میں جہاں پہ ذکر ہے قرآن پاک میں، اللہ کہتے ہیں النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، صبح و شام ان پہ آگ کو پیش کیا جاتا ہے، آگ میں ڈالے جاتے ہیں، صبح و شام آگ کے ایک نیا عذاب ان پہ مسلط ہوتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی پھر جہنم کے عذاب کی طرف منتقل کیے جائیں گے۔ اب قیامت قائم ہونے سے پہلے صبح و شام جس عذاب کا ذکر قرآن پاک نے کیا، یہ کیا ہے؟ یہ برزخ کی زندگی، اور اس کے ثواب کا بھی ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ کی ذات کہتے ہیں جو ایمان والے اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہاں جا کر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے کہ ہماری جو نجات ہوئی ہے نا، اس کا ذکر ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو کوئی بتا دے۔ لم یلحقوا بہم، جو ان سے ابھی آ کے ملے نہیں، یہاں آئے نہیں آخرت میں، کہتے ہیں ہماری کفیت اور ان کی کفیت یہ کوئی جا کے ان کو بتا دے، اور اس بات پہ وہ خوش ہو رہی ہیں۔ لم یلحقوا بہم، یہ لم یلحقوا بہم یہ کون ہے؟ اگر کہا جائے کہ یہ تو آخرت کی بات ہے، تو آخرت کا جب قیامت کا دن آ جائے گا تو بتاؤ دنیا میں پیچھے کوئی رہے گا؟
یہ جس زندگی کا ذکر ہے نا، یہاں پہ وہ خوش ہو رہی ہیں، یستبشرون، جہاں پہ وہ خوش ہو رہی ہیں اور خوشیاں منا رہی ہیں، یہ زندگی ان کی برزخ کی زندگی ہے۔ وہاں پر ان کی دل اور چاہت تمنا یہ ہے لم یلحقوا بہم، جو ابھی دنیا میں ہیں ان کو ان کی کیفیت کا پتہ چل جائے تو یہ قبر کا عذاب اور قبر کا ثواب یہ دونوں قرآن پاک سے بھی ثابت ہیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا، معرف القرآن میں یہ بات تحریر فرمائی گئی ہے کہ یہاں پر پھر جو ہے یہ برزخ کا درمیان میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایک زندگی دنیا کی زندگی ہے، ایک قیامت کے بعد کی آخرت کی دائمی زندگی ہے۔ اب ایک زندگی درمیان میں قبر والی ہے۔ اب قبر والی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے مختلف ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یا تو یہ دنیا کی زندگی کا تکملہ ہے، اس کا تتمہ ہے، یا آخرت کی زندگی کا یہ مقدمہ ہے۔ بہرحال برزخ کی ایک زندگی ہے کہ قبر میں جو انسان کو پیش آتی ہے۔ اب یہ ان نعمتوں کا پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے کہ جو نعمتیں انسان کی اپنے وجود کے ساتھ متعلق ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم الیہ ترجعون، پھر تم اپنے رب کے پاس لوٹائے جاؤ گے میدان محشر میں اور وہاں تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اب دوسری جو آیت ہے اس کی تشریح انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔